اور سب سے پہلے ہم حمل کے بارے میں کہیں گے۔ حملی افراد، آپ بہت تیز ہو رہے ہیں، بڑی تیزی آئی ہوئی آپ کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ تیز بھی ہیں، بے چین بھی ہیں، بے صبری آئی ہوئی آپ کو۔ تو یہ جو بے صبری ہے نا، آپ اس کو کنٹرول کریں اور دل جمی سے، ٹھنڈے دل سے آپ منصوبے کو سوچیں اور آگے بڑھیں۔ اور آپ کے جو رومانوی پارٹنر ہے جس سے رومانس کا تعلق آپ سے، وہ ساتھی بھی سوچے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ اپنے منصوبہ اس کے سامنے پیش کریں اور آپ اس کی مالی جو صورتحال ہے وہ بیان کریں تو آپ سے اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا منصوبہ نہ بنائیں۔ لیکن آپ اس کے باوجود چونکہ آپ عملی ہیں، آپ رکتے تو ہیں نہیں، اوپر سے مریخ نے آپ کو کافی تیز کیا ہوا ہے آج کل، تو آپ ایسا کریں، اگر وہ مالی طور پر اتفاق نہیں کر رہا آپ کا رومانوی ساتھی، تو آپ اس کی بات سن لیں، ورنہ ناراض ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ کو یہ گلے تھا کہ میرا رومانوی پارٹنر مجھے توجہ نہیں دے رہا، اب وہ آپ کو توجہ دے رہا ہے تو آپ اس کی بات سنیں، اس میں ہی آپ کی بہتری ہے۔ اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں، جتنا بڑا منصوبہ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو سوچ سمجھ سے کام لینا پڑے گا۔ تو یوں لب لباب یہ ہوا کہ جلد بازی سے بچیں، اور رومانوی پارٹنر جو ہے آپ کا، جس سے آپ کا تعلق ہے جذباتی، اس کی بات غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق چلیں۔ اب میں سوری حضرات کی طرف آتا ہوں۔ اور سوری حضرات، آپ نے ایک غلطی کی ہوئی ہے اس ہفتے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو دوسروں سے کرنی چاہیے، دوسروں سے آپ بات چیت، اپنے خیالات شیئر کریں گے تو معاملات کا حل نکل آتا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے معاملات، اپنے جذبات، اپنے خیالات اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے آپ، تو اس سے آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آپ اپنے دل کو کھول کر بات کریں، اس سے پھر آپ محسوس کریں گے کہ جو ٹینشن ہے اگر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یوں پورا ہفتہ آپ کو اپنے آپ کو بند نہ رکھیں، مائنڈ، اپنا دل و دماغ کھول کر برملا اچھی طرح بات کریں، اپنے جذبات پہنچائیں اپنے پارٹنر تک، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کی ٹینشن بہت حد تک ختم ہو جائے گی۔ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف۔ یہ ویسے ہی تیز ہیں، سوری حضرات، آپ کا تو مریخ ایسا جگہ آیا ہوا ہے کہ آپ کے ذہن میں تیزی آئی ہوئی ہے۔ یہ جو جوزی حضرات ہیں یہ تو بغیر مریخ کے تیز ہیں، اوپر سے ان کے گھر مریخ آیا ہوا ہے آج کل، 7 مہینے کے لیے آیا ہوا ہے، تو 7 مہینے ان کو نہ چین ہے، نہ سکون ہے، نہ قرار ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جذبات جو ہیں ان کے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، اور دل جمی نہیں ہو رہی جس سے بیٹھ کر یہ بات کو موزوں طریقے سے اپنے ساتھی تک پہنچائیں یا ساتھی کی بات سمجھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ یہ جو مریخ آپ کے گھر آیا ہوا ہے، 7 مہینوں کے لیے آیا ہوا ہے، جس نے آپ کے ذہن کو بہت تیز کیا ہوا ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ ویسے کتنے تیز ہیں، کتنی جلدی آپ باتیں کر جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اوپر سے ایک ستارے نے آپ کو مزید آپ میں تاریخ پیدا کی ہوئی ہے۔ تو آپ بچیں بے صبری، بے چینی، جلد بازی سے، اور اپنے خیالات کو نہایت سوچ سمجھ کر، اللہ نے آپ کا ذہن بہت اچھا بنایا ہے، اس ذہن کو استعمال کر کے دل جمی سے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ اب بھی آپ فیملی میں بھی کوئی آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو چکا ہے، ان کو بھی آپ نہیں بخشتے، فیملی والوں کو بھی، باہر والوں کی تو خیر اللہ ہی مالک۔ تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو مریخ کی تیزی، بے صبری، بے چینی سے بچائیں، اور جو بھی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر کریں۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے، آپ کے حالات میں 3-4 ہفتوں سے کوئی سست روی آئی ہوئی تھی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ذہنی طور پر آپ الجھے ہوئے تھے، وہ 2 اکتوبر کے بعد عطارد کی جو رجت ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ 2 اکتوبر کے بعد آپ کے پھر وہی ذہن جو اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، پھر آپ اسی ذہن سے کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو 2 اکتوبر تک کنٹرول۔ اب میں آتا ہوں اگلے بجے کی طرف، اور اس بجے کا نام ہے سرطان۔ تو سرطانی حضرات، آپ کے لیے بھی پلانٹ کو اس طرح اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں کہ آپ کے دوسرے لوگوں کی رائے کا خیال رکھنا چاہیے اور پھر بات کریں، اور بہت ہی زیادہ محو ہیں، مصروف ہیں کسی کام میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مصروفیت جو ہے انسان کو غلطیوں سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں
تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے، اور آپ کو کوئی جو مخفی آپ کے بدخواہ ہیں، مخفی بدخواہ سے میرا یہ مطلب ہے پس پردہ سامنے نہیں ہے، لیکن پس پردہ آپ کے خلاف ہیں، پس پردہ وہ آپ کو بڑا خراب کر رہے ہیں، آپ کے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، تو آپ ان پر نظر رکھیں کہ ہر وقت جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں چائے پانی پیتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہی آپ کے خلاف ہیں۔ تو ان پس پردہ لوگوں پر نظر رکھیں اور اپنے آپ کو ان کی سازشوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں اگلے برج کی طرف، جس برج کو کہتے ہیں اسد۔ اسی حضرات، آپ اس ہفتے کو خطرہ مول لینے والے ہیں، تو آپ جب کسی کام کو کرنے کا آپ کو جی چاہتا ہے، سوچتے ہیں، آپ کی انا جو ہے نا وہ پھر آپ کو ہوا دیتی ہے، آپ کسی کو روکے سے رکتے نہیں اپنی انا کی وجہ سے، تو یوں آپ خطرہ مول لے رہے ہیں، اور خطرہ مول لینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دوست بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے آپ رائے لیں کہ کیا مجھے آگے بڑھنا چاہیے، کیا مجھے یہ خطرہ مول لینا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے آپ اس خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ اور کیریئر کے سلسلے میں خاص طور پر میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیریئر کے سلسلے میں آپ تبدیلی ممکن آپ کے ذہن میں آئی ہو، تو یہ خطرہ ہے، آپ کو یہی خطرہ ہے سب سے زیادہ کہ آپ کیریئر کے لحاظ سے چپ ہو جائیں اور کوئی تبدیلی کی طرف نہ جائیں۔ اس کے بعد میں آپ سے پیسے وغیرہ آپ کو آ سکتا ہے، یا آ چکا ہے یا آنے والا ہے، تو پیسے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی پہلے آتی ہے، پیسہ آپ کو بعد میں آتا ہے، تو جب پیسہ آئے گا فضول خرچی آگے کھڑی ہے، تو اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں۔ روز پیسہ نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے اتنا پیسہ، اور اس کو بچانے کی کوشش کریں اور اس کو کسی تعمیری کام پر لگائیں۔ اب میں آتا ہوں اگلے برج کی طرف، اور وہ جو برج ہے اس کا نام ہے سملہ۔ تو اب ہم سملہ کی طرف آتے ہیں۔ سملہ کا یہ ہے صاحب کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی، زیادہ ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہفتہ کے جو وسط میں آپ کو آرام سکون کی ضرورت ہوگی، مصروفیت کی وجہ سے مصروفیت کا جو آپ شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو ضروری بات ہے وہ سنیے، آپ پر جو ذمہ داری پڑی ہوئی ہے اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچانک آپ پر یہ سب کچھ آپ کے دل و دماغ آن پڑا ہے، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے نپٹنے کے لیے آپ کو مزید ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان سے نپٹنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تاکہ آپ ان جو آپ کی قسمت ایک اچھا موڑ آیا ہوا ہے، اچھی زندگی شروع ہو گئی ہے، آپ اس سے اچھی طرح نبھا کر سکیں اور اس سے آپ کو مزید ترقی ملے۔ رومانوی معاملات میں سملی حضرات ذرا میری بات غور سے سنیں، آپ سور سے پاؤں تک رومانوی معاملات میں پھنسنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کا نگہبان، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو، جو آپ کے رومانوی پارٹنر ہیں جن کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، ان کو آزمانے کی کوشش کریں۔ اگر تو آپ کے معیار پر پورے اترتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، گڈ، آئی وش یو بیسٹ آف اٹ، لیکن اگر وہ رسپانس نہیں دیتے تو اسے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھیں، وہ رومانوی پارٹنر آپ کو بڑا خراب کرے گا آگے چل کر، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں اگلے برج کی طرف، جس برج کو کہتے ہیں میزان۔ تو اس برج کے طرف ہم آتے ہیں کہ میزان وغیرہ کیا کرنے والے ہیں۔ میزانی افراد، آپ جو لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کو ان کی مزید سمجھ آ جائے گی کہ وہ آخر ان کی نیت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ مخلص ہیں۔ اس طرح پتہ چلنے سے اگر وہ مخلص نہیں ہیں تو آپ ان سے جان چھڑائیں، بعد میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ اور میزانی افراد، میں یہ کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کچھ 7-8 مہینے پہلے یہ آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں اور آپ کو بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے، دوبارہ آپ پھر اسی طرح یہ آپ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس ہفتے آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی، سمجھنے کے بعد آپ ان سے اپنا رویہ جو بھی مناسب ہو وہ اپنائیں۔
سب سے بڑی بات تو یہی ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں برکت ڈالے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آپ کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں. آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید میں کامیاب نہ ہوں، اس لیے میں نے یہ ذکر کیا ہے. تو ناکامی کے جذبات کو دفع کریں، ان کو قریب ہی نہ آنے دیں. پازیٹیو، فل آف کانفیڈنس، اور اس پورے اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں. جس طرح کہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ مزید پاپولر ہو جائیں گے. لوگ آپ کو مزید آپ کی شخصیت کو پہچانیں گے. تو یوں آپ کا یہ پورا ہفتہ نظر آتا ہے. آپ واضح پلانٹ آپ کے آئے ہوئے ہیں، آپ حالات کا بہت اچھی طرح مقابلہ کر لیں گے، اور 23 اکتوبر سے پہلے پلانٹ کے مطابق آپ بہت کچھ حاصل کرتے نظر آتے ہیں. اب میں آتا ہوں اگلے بری کی طرف، جسے ہم اقرب کہتے ہیں. تو اقربی حضرات، آپ کے لیے ایک اچھی بات ہو رہی ہے اس ہفتے. آپ جس قسم کے لوگ چاہتے ہیں، جیسے ہم خیال لوگوں کی خواہش ہے آپ کو، وہ آپ کے قریب آ جائیں گے. کوئی دوست بن جائے گا، کوئی ویسے ساتھی جیسے قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم خیال لوگوں کا ساتھ دے دیا ہے. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے. آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے، ایک دوسرے کے لیے جذباتی سہارا بن سکیں گے. آپ اپنی طرف سے ایک عملی قدم بھی اٹھا رہے ہیں. کسی تنظیم کا آپ ممبر بننا چاہتے ہیں، پلانٹ آپ کے حق میں ہے، آپ آگے بڑھیں. مالی طور پر آپ پچھلے 2-3 مہینوں میں بوجھ تھا. اس ہفتے آپ کو مالی معاملات کے بارے میں سمجھ آ جائے گی. آپ ان مالی معاملات کو نپٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ آپ کی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. 6 اکتوبر سے آپ کے جو رومانی معاملات ہیں، آپ ایسا محسوس کریں گے یا تو آپ کا کسی پر جادو ہو جائے گا، یا آپ کے رومانٹک پارٹنر جسے بنانا چاہتے ہیں اس کا آپ پر جادو ہو جائے گا. تو یا تو افیئر ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو وہ جادو والا افیئر ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کو ایک دوسرے کو پتہ تو چلے. تو آپ کا حضور جادو آپ کے سر چڑھ کر بول رہا ہے رومانی معاملات میں. وی وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رومانس. اگلا فکر آپ خود مکمل کر لیں. اوکے، میں آگے چلتا ہوں، اور آگے آ رہا ہے قوس حضرات. پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی مشکلات ختم ہو رہی ہیں. اس ہفتے آپ کی مالی صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے. تو جب مالی صورتحال بہتر ہو جائے تو انسان اگر سمجھے تو اس کی ہر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے. تو یوں آپ کے لیے زندگی جو ہے بڑی بہتر انداز میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اور معاملات کو آپ بھی بہتر بنانے کی مزید کوشش کریں. 2 اکتوبر سے عطارد مستقیم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد آپ محسوس کریں گے 2 اکتوبر کے بعد، عطارد کے مستقیم ہونے کے بعد، کہ مالی معاملات اور زیادہ اچھے ہو گئے ہیں، اور آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں. اس ہفتے آپ کو کوئی تعلق بن رہا ہے کسی شخص سے. رومانوی تعلق نہیں ہے، وہ دوستانہ تعلق ہے. لیکن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تعلق کو کسی کو بتانا نہیں چاہیں گے، آپ اسے صیغہ راز میں رکھیں گے. بہرحال کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جسے آپ اپنی اس دوستی کو چھپا رہے ہیں. دوستی آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی، اور آپ شکوک و شبہات سے باہر نکلیں. آپ شک کرتے ہیں، شکوک و شبہات کا گرفتار ہوتے ہیں، جالس ہو جاتے ہیں. جالس سے مراد ہے آپ حسد کرتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو آپ ان سے بالا تر ہو جائیں. آپ قوس ہیں، آپ کا رولر مشتری ہے. جس کا رولر مشتری ہو اس کا دل تو کھلا ہوتا ہے، بہت کھلا ہوتا ہے. تو آپ اپنے دل کی وسعت سے، دل و دماغ کی وسعت سے کام لیں، حسد سے بچیں، شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائیں، اور اپنے رومانی معاملات کو سمجھیں. اس طرح آپ رومانی معاملات میں پیش رفت کر سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آپ میں ایک اور بڑا کمال ہے کہ آدمی کئی دفعہ اپنے ہم خیال لوگوں سے ہی نپٹ سکتا ہے یا تعلق بناتا ہے. آپ مختلف خیالات، مختلف مزاج کے لوگوں سے آپ کے تعلق ہیں، لیکن آپ ہر سے نپٹنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں کتنی وسعت ہے. تو آپ مختلف مزاج کے لوگوں سے نپٹیں گے. اس ہفتے آپ کے تعلقات قائم رہیں گے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے، اتنی وسعت کہ آپ ہر ایک سے ہم خیال ہیں، اور اس طرح آپ کی دوستی پنپ رہی ہے.
سوشل لائف ماشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور اسے آپ بعد میں فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے، کوئی آپ جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں ہفتے کے آخر میں، خواہش آپ کی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں کام شروع کروں، لیکن دل کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اسے ہم وجدان کہتے ہیں۔ تو آپ کا وجدان آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کریں، دل کہہ رہا ہے اس بڑے منصوبے میں ہاتھ ڈالیں۔ آپ کا جو وجدان ہے، جو آپ کی غیبی صلاحیتیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ ہمیں وجدان کی بات مانیں، آگے نہ بڑھیں، بعد میں منصوبہ ہوتا رہے گا۔ اب میں آتا ہوں اگلے برج کی طرف، جسے ہم اپنی زبان میں جدی کہتے ہیں، کیپریکارن۔ اب میں کیپریکارن کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ جو عطارد مستقیم ہو رہا ہے 2 اکتوبر سے، 1-2 دن بعد، اس سے آپ کی زندگی میں بڑا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کا الجھاؤ ختم ہو جائے گا، سست روی جاتی رہے گی اور آپ ایک نئے سرے سے سوچنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اچھی بات جو ہو رہی ہے آپ کے لیے، جو کہ ہر انسان کی خواہش ہے، پوری کسی کی ہوتی ہے، ہر کسی کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ یوں ہے جدید افراد کہ ہر کوئی آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے توجہ دیں۔ آپ کی بڑی مانگ ہے اس ہفتے، تو آپ ہر ایک کی سنیں اور اپنی اس پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ پورا ہفتہ رہے گی۔ آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعارف ہو جائے گا، جس سے آپ کی ذہن و دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور آپ کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے۔ آپ کسی کوئی بڑا فیصلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی جو آپ کے ذہن پر دباؤ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ میں معاملات پر میری گرفت آ گئی ہے، میں معاملات کو سمجھنے لگ گیا ہوں۔ تو جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ذہنی دل و دماغ کی وسعت سے آپ اس طرف سوچنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا کوئی بہت ہی قریبی پارٹنر ہے، دوست ہے، وہ اس کے آپ کی ملاقات ہو نظر آتی ہے جو بڑی معنی خیز ہے۔ آپ اس سے ملیں اور اسے دل کھول کر بات کریں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کا جو رویہ بنا ہوا ہے کہ اب میں نے آگے بڑھنا ہے، اٹ از پازیٹیو، مثبت بات ہے، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ آنے والے جو پیشہ ورانہ مواقع ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں، آپ ان سے آگاہ ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیے کہ آپ ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کے مواقع آنے والے، اس سلسلے میں کوئی سفر بھی آ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں آ سکتا ہے۔ اوکے، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ اور مالی طور پر آپ کسی بڑی اسکیم میں حصہ نہ لیں، فی الحال رک جائیں۔ اب میں اگلے برج کی طرف آتا ہوں، جسے ہم دلو کہتے ہیں۔ تو دلوی حضرات، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ نے دوسروں کا دباؤ خواہ مخواہ قبول کیا ہوا ہے، آپ اپنے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ اس لحاظ سے نفسیاتی جو تبدیلی ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ توجہ دیں گے۔ تو دلوی حضرات، اتنی توجہ بھی نہ دیں کہ لوگ آپ کو خود غرض کہیں، اور اتنی آپ نفی بھی اپنی ذات کی نہ کریں کہ دوسرے آپ کو اللہ برباد سمجھیں۔ آپ بیلنس پیدا کریں، توازن پیدا کریں اور اس طرح اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ یہ جو اکتوبر آ رہا ہے، بہت سارے دلوی حضرات جن کی اولاد ہے ان کو سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور اولاد کا کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو آپ پر ایک اور اس ہفتے آپ پر ایک اور بھی واردات آنے والی ہے، آپ کو ماضی کی یادیں بڑی ستائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا یاد ماضی عذاب، تو یوں کوئی اس ہفتے میں یاد ماضی بھی آپ کو ستا رہا ہے، یا آپ پچھلے 1-2 سال میں جو آپ کے تعلقات رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور آپ بہت محسوس کریں گے۔ دلوی حضرات، آپ ایسے ہیں نہیں، آپ ذرا وسیع تر ہو کر سوچیں اور ان خیالات پر قابو پائیں۔ یہ جو خیالات آپ کو آ رہے ہیں یہ ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کون ہے جو بچ گیا ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں اور خواہ مخواہ ماضی کو عذاب نہ بنائیں۔ بی پازیٹیو، اور آپ پازیٹیو بن سکتے ہیں۔ اپنے مطالعے پر زور دیں،
اور پازیٹیو ذہن رکھیں اور دنیا کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں۔ ہفتہ کے آخر میں قدرت آپ پر مہربان ہونے والی ہے، آپ کو کوئی نئی چیز دریافت ہونے والی ہے، کوئی نئی چیز کا پتہ چل جائے گا جو آپ کے لیے بڑی صحیح ثابت ہوگی۔ اب میں آتا ہوں آخری برج کی طرف۔ تو آخری برج کو ہم حوت کہتے ہیں۔ حوتی افراد 2 اکتوبر کو عطارد مستقیم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کو بہت مصروفیت آ رہی ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اس دفعہ آپ کے سوشل لائف، اس پورا ہفتہ آپ کا میل ملاپ، آپ کے سوشل لائف زوروں پر ہے، آپ کے تعلقات دوسروں سے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ حوتی افراد، آپ کا کوئی دوست ہے جس کو کوئی بہت بڑا اعزاز ملا ہے، ریوارڈ ملا ہے، تو اس ریوارڈ کے سلسلے میں آپ اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مل کر اس ریوارڈ کے لیے آپ کوئی دن بنانا چاہتے ہیں اپنے دوست کی خاطر، اچھی بات ہے۔ ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہے، وہ دنیا کے لیے، دنیا کے مصائب کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے درد ہے۔ آپ میں اتنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس ہفتے، لوگوں کے مصائب سوچ کر سمجھ کر آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں اور بے چین ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر اور نیکی کیا ہوگی؟ آپ فنڈز کو اکٹھا کریں، پورا ہفتہ آپ اس سماجی شعور کو، سماجی درد کو اپنے دل میں لے کر کام کریں گے۔ وہ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کے مزید توفیق